واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یتیم بچیوں کی بکریاں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے۔ مدینہ منورہ کے محلے میں کچھ یتیم بچیاں رہتی تھیں جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ ان بچیوں کے پاس کچھ بکریاں تھیں جن کا دودھ نکال کر وہ اپنا گزارا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ خاموشی سے ان کے گھر جاتے، ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے اور ان کے گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ خلافت کا منصب اور بچیوں کا ڈر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا تو پورے مدینہ میں اس بات کا چرچا ہو گیا۔ جب ان یتیم بچیوں کو معلوم ہوا کہ ابو بکر اب مسلمانوں کے بادشاہ اور اتنی بڑی ریاست کے حکمران بن گئے ہیں تو وہ اداس ہو گئیں۔ ایک چھوٹی بچی نے روتے ہوئے کہا، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے اور نہ ہی اب وہ ہماری بکریوں کا دودھ نکالیں گے، کیونکہ وہ تو اب بہت بڑے امیر بن گئے ہیں۔ خلیفہ کی آمد۔ ابھی وہ بچیاں یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانا برتن تھا جو وہ دودھ نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر فرمایا، میری بچیوں، یہ مت سوچنا کہ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر بدل گیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہاری بکریوں کا دودھ اب بھی ابو بکر ہی نکالے گا۔ خدمت کی مثال۔ چنانچہ خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی عرصے تک روزانہ ان یتیم بچیوں کے گھر جاتے، ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے اور ایک خادم کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، انسان کو اپنی عاجزی اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔